ایک سادہ سے صحرائی قصبے میں جہاں ریت کے ٹیلے سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتے تھے، کچھ خوفناک ہونے والا تھا۔ ایک دیو ہیکل ریت کا طوفان سیاہ رات کی مانند افق سے اٹھا، گرجتا، گونجتا، سب کچھ نے گلتا ہوا۔ لوگ چیخنے لگے، دروازے بند ہوئے، اونٹ بدک گئے۔ بزرگ لرزتی آواز میں بولے، یہ طوفان سایہ ہے، یہ پورے قصبے کو دفن کر دے گا۔ لیکن سب نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک نڈر لڑکا ادریس، جس کی آنکھیں عقاب کی طرح تھیں، مٹھی بھینچ کر بولا، کوئی طوفان میرا گھر نہیں لے سکتا۔ اس کے دوست خوفزدہ تھے مگر اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ ادریس نے ہوا کا جائزہ لیا اور ایک حیران کن راز دیکھا۔ یہ طوفان قدرتی نہیں تھا، یہ اس لیے گونج رہا تھا کہ کنویں خالی ہو گئے تھے، باغ سوکھ گئے تھے اور صحرا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ طوفان ہماری غفلت کی سزا ہے، ادریس چلایا۔ اگر ہم زمین کو زندگی دیں تو یہ طوفان تھم جائے گا۔ یوں ادریس اور اس کے ساتھی ایک جادوئی سفر پر نکلے۔ انہوں نے چاندنی میں چمکتے ٹیلے پار کیے، آگ جیسے سانپوں کے روپ میں نظر آنے والے سرابوں سے لڑے اور صحرائی روحوں کی سرگوشیاں سنی جو ان کا امتحان لے رہی تھیں۔ ہر آزمائش نے انہیں مضبوط بنایا مگر ادریس ہار نہیں مانا۔ جب وہ بھولے ہوئے کنووں کی وادی پہنچے، سائے جیسے مخلوق نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر بچوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے بیج بوئے اور اپنی مشکیزوں کا آخری قطرہ مٹی میں انڈیلا۔ اچانک ننھے پودے پھوٹے جو اندھیرے میں زمرد کی طرح جگمگاتے تھے۔ طوفان اور زور سے گرجا، پہاڑ کی مانند بلند ہوتا گیا، ریت ہر سمت اڑنے لگی، ستارے چھپ گئے۔ مگر جیسے جیسے بچوں نے مزید بیج بوئے اور پانی کے راستے بحال کیے، صحرا بدلنے لگا۔ پھول کھل گئے، کھجوریں بلند ہو گئیں اور ہوا خوشبو سے مہکنے لگی۔ پھر فو فو طوفان سایہ نے آخری بار چیخ ماری اور سنہری گرد کے بادلوں میں بکھر گیا، جیسے ستارے زمین پر برس گئے ہوں۔ قصبہ بچ گیا۔ جو زمین بنجر تھی اب ندیوں، باغوں اور سرسبزی سے بھر گئی۔ لوگوں نے خوشی منائی اور ادریس اور اس کے دوستوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ مگر ادریس نے مسکرا کر کہا، ہم نے طوفان سے تلواروں سے نہیں لڑا، ہم نے اسے زمین کی خدمت سے ختم کیا۔ بچوں، ادریس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زمین کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا بیج بوتا ہے، پھر اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ زمین کا خیال رکھنا عبادت ہے اور ہر بیج جو تم لگاتے ہو اللہ کے ہاں ایک چمکتا ہوا خزانہ ہے۔ یوں اس صحرائی قصبے میں سب سے قیمتی خزانہ سونا یا جواہرات نہیں بلکہ زندگی کا تحفہ تھا جو ان کے ہاتھوں سے پھوٹا جنہوں نے زمین سے محبت کی۔